الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وعن اغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، میں نے کل بھی استغفار اور توبہ کے باب میں چند باتیں ذکر کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ایک عظیم المرتبت دولت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی۔ ایک کا کام ہے معدوم کو موجود کرنا، اور ایک کا کام ہے موجود کو معدوم کرنا۔ معدوم کو موجود کرنے کا مطلب ایک کام نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، اور موجود کو معدوم کرنے کا مطلب ہے موجود ہے اس کو ختم کرنا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے نیت اور ایک ہے توبہ۔ دو چیزیں عطا فرمائی جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست عطا فرمائی۔ توبہ، نیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے جب کسی معاملے میں اچھی نیت کر لی ہے تو اگرچہ میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا لیکن حسن نیت کی بنیاد پر ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ معدوم کو جو کام نہیں ہے اس کو وجود دیا۔ حدیث شریف میں ہے لا حسد الا فی اثنتین۔ حسد، یہاں حسد بمعنی حسد نہیں، غبطہ، رشک کرنا۔ ہماری شریعت میں دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ علما، ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس کے موتی بکھیرتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، اور اس کی زندگی بھی نیک ہے، صالح ہے۔ ایسے عالم پر، اس کے علم پر رشک کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی تو ایسا علم عطا فرما تاکہ میں بھی اسی طرح دین کا کام کروں۔ یہ جائز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ حسد جائز نہیں۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تمنائے زوال نعمت غیر، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ دوسروں کی نعمتیں ختم ہو جائیں، مجھے ملے یا نہ ملے اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن آپ کی نعمت ختم ہو جائے، بس اس کو کہتے ہیں حسد۔ آپ کا علم ختم ہو جائے، آپ کی دولت ختم ہو جائے، آپ کی عزت ختم ہو جائے، آپ کی گھریلو محبتیں ختم ہو جائیں، آپ کی فیملی کا حسن گوار رہنا ختم ہو جائے، یہ میری چاہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ حسد انسان کو اس طرح کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی بالکل سوکھی لکڑی ہو اور اس کو آگ میں ڈال دو وہ بھڑ بھڑ جل جاتی ہے۔ اسی طرح میرا حسد جو ہے وہ میری نیکیوں کو تھوڑی سی دیر میں کھا جاتا ہے، اس لیے حسد جائز نہیں ہے۔ میں نے کئی بیانوں میں میری یہ بات کہی ہے کہ آج ہم لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے۔ مجھے میری بیماری کا صدمہ نہیں ہے، لیکن آپ کی صحت کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ آپ اچھے کیوں ہیں، آپ بیمار ہونے چاہیے۔ مجھے میری غریبی پر دکھ نہیں ہے، لیکن آپ کی مالداری سے مجھے دکھ ہے
کہ آپ مالدار کیوں ہیں، آپ کو دولت کیوں ملی، آپ عزت والے کیوں بن گئے؟ تو آج ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہیں، اور یہی چیز ہم کو کھائے جا رہی ہے، اور اسی میں میری راتیں گزرتی ہے، میرے دن گزر رہے ہیں، مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی، اسی سوچ میں آپ کی دولت کب ختم ہو جائے، آپ کی عزت کب ختم ہو جائے، آپ کا علم کب ختم ہو جائے، آپ کی فیملی روڈ پر کب آ جائیں، آپ کی بیٹی کی عزت کیسے پامال ہو جائے اور مجھے خوشی ہو۔ یہی وہ حسد ہے۔ شریعت میں حسد جائز نہیں، رشک جائز ہے۔ رشک کا معنی ہوتا ہے آپ کی نعمت آپ کو مبارک، اللہ اور دے آپ کو، مجھے بھی عطا کرے، یہ رشک ہے۔ آپ کا علم آپ کو مبارک، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آج تو حال یہ ہے کہ زبان سے ماشاءاللہ ہے، دل میں حسد ہے۔ زبان سے ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ، اور دل حسد سے بھرا ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان پر لکھوایا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو کسی مجھ جیسے اناری نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں لکھوایا؟ فرمایا تیری نظر نہ لگ جائے اس لیے لکھوایا۔ حضرت نے ڈائریکٹ کہا اس کو کہ تیری نظر نہ لگے اس لیے میں نے لکھوایا۔ تو ظاہراً ماشاءاللہ ہے اور دل حسد سے معمور اور بھرا ہوا ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت مہلک بیماری ہے یہ، ہماری باڈی کو بھی کھا جاتی ہے، ہم اسی میں گلتے رہتے ہیں، پھر اسی سوچ میں، اسی فکر میں، ہر وقت اسی میں سوچتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی میں آپ کی دولت پر حسد کر لوں، آپ کے علم پر حسد کر لوں، آپ کی عزت پر حسد کر لوں، مجھے کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوں۔ تو جو میری ہلاکت کا ذریعہ ہے میں اسے کیوں اپناؤں؟ یہ ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد۔ رشک جائز ہے۔ اللہ آپ کا علم آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی دولت آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی عزت آپ کو مبارک فرمائے، اللہ بہت اضافہ کرے اس میں، اللہ مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی اسی طرح پڑھاؤں، میں بھی اسی طرح دعوت و تبلیغ کروں، اور اللہ مجھے دولت دے دے جیسے اس کو دی ہے، اس کی دولت اس کو مبارک، اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ رشک ہے، جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث شریف پر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے یہ رشک کیا کہ اللہ مجھے بھی دولت دے تو میں بھی اسی طرح غریبوں پر، بیواؤں پر، یتامہ پر، مساکین پر، مدارس پر، امت کے ذب و حال لوگوں پر خرچ کروں گا، فرمایا جب سے نیت شروع کی ہے اگر اخلاص نیت ہے تو کچھ بھی خرچ نہیں کیا اور ثواب جاری ہو گیا، ثواب جاری ہو گیا۔ اس کو کہا گیا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ معدوم کو موجود کر دیا، عمل نہیں کیا اور ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے۔ اور دوسری چیز توبہ ہے۔ توبہ کا کام کیا ہے؟ موجود کو معدوم کر دیتا ہے، جو موجود ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ میں نے سچے دل سے توبہ نصوحہ کر لی۔ توبہ نصوحہ کا معنی ہے جو گناہ ہوا اس پر پچھتاوا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، پکا عزم۔ اور اس وقت معافی، پچھتاوا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ ہے توبہ نصوحہ۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے توبہ نصوحہ تو حق تعالی جل شانہ اس موجود گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے
کہ میں اور آپ ہم جب ختم کرتے ہیں نا تو یا تو لکیر کھینچ دیتے ہیں اس کے اوپر یا سفیدہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن نظر تو آتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اور اگر کمپیوٹر کے اندر بھی مٹایا تو کھولنے والا جب کھولے گا تو وہاں کہیں نہ کہیں کونے میں موجود ہوگا۔ اور اگر موبائل کے اوپر میسیج آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو 3 سال کے میسیج پھر بھی کھل سکتے ہیں، یہ ساری باتیں کھل سکتی ہے، لیکن رب کریم جب مٹانے پر آتا ہے تو ایسے مٹاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا معدوم کرنا، یہ اللہ کا ختم کرنا، حق تعالیٰ اس طرح ختم کرتا ہے اس کو۔ یہ موجود کو معدوم کر دیا، یہ توبہ کی شان ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ آپ نے سچی توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد پھر بار بار اس کو یاد کرتے رہنا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا رب کریم سے مایوسی ہے، ایسا نہ کرو۔ جب سچے دل سے توبہ کی ہے تو اس کا مطلب تمہیں اپنے اللہ پر ابھی تک یقین نہیں آیا۔ ہو گیا مسئلہ، اب اس کو یاد نہ کیا کرو۔ جو مسائل ختم ہو گئے، تم نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے سرخیل ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے اس وقت چل رہے ہیں ان تمام سلسلوں کی بنیاد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ جتنے سلسلے یہاں چل رہے ہیں نا، یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجلس میں کسی نے یوں فرمایا کہ حضرت میں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب دیکھیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، حالانکہ عالم نہیں تھے، عربی تیسرے تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن بیعت ہونے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت گنگوہی جیسا مفتی بیعت ہو رہا ہے، محدث بیعت ہو رہا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو امام منطق اور امام فلسفہ کہا جاتا ہے وہ بیعت ہو رہا ہے، اشرف علی تھانوی جو تفسیر اور حدیث کا امام کہا جاتا ہے وہ بیعت ہو رہا ہے، اور دھرندر لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ کوئی جوہر ہوگا تو ہی تو، کوئی جوہر ہوگا اس میں۔ مکے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولود شریف کے قائل تھے، یعنی ربیع الاول کے موقع پر کچھ اشعار پڑھے جائیں، ایسا قائل تھے اس کے۔ مکہ شریف میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے، اور ایک جگہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانا تھا، وہی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور مولود شریف کی مجلس تھی۔ حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی سے فرمایا مولوی رشید احمد چلو گے؟ فرمایا نہیں حضرت میں نہیں آؤں گا، مرید ہے لیکن مفتی بھی تو ہے، اس لیے کہ آپ کا قول حجت ہو جائے گا۔ فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے نہ آؤ تم۔ حاجی صاحب تشریف لے آئے اور فرمایا مولوی رشید احمد اچھا ہوا تم نہ آئے تو، ورنہ کل کو امت کو فتویٰ کیا دیتے، تمہارا نہ آنا بہتر ہے۔ کسی نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ آپ ان سے بیعت ہوئے جو عالم بھی نہیں؟ فرمایا عالم تو کیا، عالم گھڑ ہے، ہمیں عالم بنایا انہوں نے۔ حضرت گنگوہی کا وہ خط بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ جس وقت حاجی صاحب ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے، وہیں مدفون ہوئے ہیں جنت المعلیٰ میں۔ تو وہ زمانہ جو تھا وہ حجاج کرام کے ذریعے سے لوگ خطوط بھیجتے تھے مریدین، تو 4,000 خطوط جاتے تھے حاجی صاحب پر، اور حاجی صاحب سب کے جواب دلواتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا سب کے خطوط آتے ہیں، میرے رشید احمد کا کوئی خط نہیں آتا، وہ اپنے حالات ہی نہیں بتاتا۔ آنے والے نے نقل کیا تو حضرت گنگوہی نے خط لکھا، وہ چھپا ہوا ہے وہ خط، اس میں لکھا کہ حضرت اس ناکارہ کے کیا حالات ہوتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا ہے، خط کی ابتدا میں لکھا۔ یہ تواضع تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت جب سے میں بیعت ہوا ہوں مادح اور ذام مجھے برابر نظر آنے لگے ہیں، یعنی تعریف کرنے والوں کی تعریف سے میں خوش نہیں ہوتا
اور برائی کرنے والوں کی برائی سے مجھے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں اے اللہ یہ میری اندر کی زندگی سے واقف نہیں ہے اس لیے تعریف کر رہا ہے، اگر میری اندر کی زندگی کا پتہ چل جائے تو کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی میری برائی کرتا ہے تو میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ یہ تو اتنا ہی جانتا ہے ورنہ میں تو بہت گندا ہوں۔ تو مادح اور ذام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی ہماری طبیعت ہونی چاہیے، تعریف کرنے والوں کے دو کلمات سے ہمارا بدن پھول نہ جائے، اور برائی کرنے والوں کی برائی سے طبیعت پر کوئی اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تعریف کرنے والے اپنی جگہ، برائی کرنے والے اپنی۔ اور جو دوسری بات لکھی تھی، فرمایا جب تک حضرت آپ سے بیعت نہیں ہوا تھا مجھے حدیث کے الفاظ پڑھ رہا تھا، اور جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں اب حدیث کے معانی سمجھ میں آئے۔ پہلے مجھے حدیث کے معانی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ حدیث کے الفاظ ظاہری پڑھ رہے ہیں، اس کی روح نہیں ہے۔ روح جب ہوتی ہے جب تصوف اندر میں آتا ہے اور کسی اہل اللہ سے منسلک ہو جاتے تو پھر روح آتی ہے، پھر لا تحاسدوا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پھر لا تدابروا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پھر لا تباغضوا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں تک تو الفاظ ہی الفاظ ہے۔ تو بہرحال حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مجلس میں سوال کیا، توبہ ہی کی مجلس چل رہی تھی، حاجی صاحب اس پر کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو انسان جب توبہ نصوحہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر ان گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی نے سوال کر لیا، فرمایا کہ حضرت میں سچے دل سے توبہ تو کر رہا ہوں لیکن دل میں یہ خیال سا گزرتا ہے کہ کیا معلوم آئندہ ہو جاوے تو عزم کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ فرمایا ارے لوگو، حضرت کا جملہ سنو، ارے لوگو تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو، جب تم نے اس وقت پکا ارادہ کر لیا ہے فیصلہ اسی پر ہوا ہے، آئندہ اگر تجھ سے ہو گیا پھر توبہ کر لینا، مسئلہ ختم ہو گیا، اب اس کو یاد نہ کیا جائے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے، کتاب الصلاۃ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو فرشتے ہیں نا، جمڑی طرف میں کرامن ہے اور دابی طرف میں کاتبین ہے، رائٹ میں کرامن ہے اور لیفٹ میں کاتبین ہے، فرمایا یہ جو نیکیوں کے لکھنے والے ہیں اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے، اور یہ جو برائیوں کے لکھنے والے ہیں اللہ نے ان کو مامور بنایا ہے۔ فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو امیر رائٹ طرف سے جو فرشتہ ہے جو جمڑی طرف کا ہے جو نیکیوں والا ہے وہ مامور کو کہتا ہے ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ رحمت تو دیکھے اللہ، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ وہ مامور پھر پوچھتا ہے لکھوں، فرمایا ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ وہ مامور پھر پوچھتا ہے، جب 3 مرتبہ ہوتا ہے اور بندہ جب توبہ نہیں کرتا اب امیر کہتا ہے لکھ لے۔ اللہ کی رحمت ہے، حق تعالی جل شانہ کی رحمت ہے۔ اور لکھنے کے بعد بھی اس اللہ نے کوئی مہر نہیں لگا دیا، لکھنے کے بعد بھی فرمایا میرے بندے اب بھی توبہ کر لے گا میں تجھے معاف کر لوں گا۔ کب تک میں تجھے دروازہ کھلا رکھتا ہوں؟ فرمایا جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے پہلے تک تو معافی مانگ لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو حق تعالیٰ نے ہمارے لیے معافی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اور وہ اسی لیے کھلا رکھا ہے اس نے، دنیا والوں کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ جب مہر لگ گیا بس اب فیصلہ ہو کر کے رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نباش تھا، نباش جانتے ہیں؟ نباش کفن چور، وہ کفن چوری کرتا تھا۔ آپ کہو گے کفن چوری بھی لوگ کرتے ہیں؟ ارے کفن چوری تو بہت دور کی بات، لوگ مرحومہ عورتوں سے دفن کے بعد زنا بھی کرتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی ویڈیو آئے
کہ تدفین ہو گئی اور چلے گئے، اور آدھے گھنٹے میں اس مرحومہ پر ظلم ہو رہا ہے کہ اسے نکال کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان کی طبیعت خباثت پر اتر جاتی ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ سور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی طبیعت حق کی طرف چل پڑتی ہے اور خواہشات اس کے ٹھیک چل پڑتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور ایک مقام تک چلے جبریل، اور اس کے بعد فرمایا اب آگے میں نہیں آ سکتا ہوں، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، اس سے آگے میں چلوں گا میرے پر جل جائیں گے، اب محمد ہی ہیں کہ آگے جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا رخ جب صحیح ہو جاتا ہے تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ملائکہ بھی نہیں پہنچتے، اور رخ بدل جاتا ہے اور خواہشات حیوانیت پہ اتر جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں انسان سور سے بدتر بن جاتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ تو وہ نباش تھا، کفن چور تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ندی میں بہا دینا یا ہوا میں اڑا دینا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ مر گیا اور اس کے وارثوں نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اس کو جلا دیا، اور وہ یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کہاں قادر ہے، کیا کرے گا وہ مجھے جمع کر کے، لیکن حق تعالیٰ نے اس کو جمع کیا۔ قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب بلا کسی نقشے کے اور بلا کسی وجود کے تجھے میں نے وجود دے دیا ہے تو وجود کے بعد دوبارہ وجود دینا تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ بنانے سے ہم تھک گئے تھے تجھے، جب کچھ نہیں تھا تیرا اور ہم نے تجھے بنایا، تو بنے ہوئے کو بنانا تو بہت آسان ہے، اب تو ریپیئرنگ ہی کرنا ہے اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ پوچھا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، مجھے تیرا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے کفن چوری میں زندگی گزاری ہے، تو میری پکڑ کر لے گا، میرا کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ کہ تجھے کیا ضرورت پڑے گی کہ مجھے تو زندہ کرے، میں تو نالائق آدمی ہوں۔ اس کی عاجزی اور اس کے اپنی ندامت اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو معاف کر دیا۔ یہاں اس روایت پر محدثین نے ایک سوال کیا ہے کہ گویا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا، تو بعض بعد الموت کا منکر ہو گیا، اور بعض بعد الموت کا منکر جو ہے اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ بہت سارے جواب دیے، میں حضرت تھانوی کا جواب نقل کرتا ہوں۔ وہ جاہل التقدیر تھا، جاہد التقدیر نہیں تھا، جاہل التقدیر تھا، تقدیر سے ناواقف تھا، بعض بعد الموت کے مسئلے سے ناواقف تھا، وہ جو ہے وہ منکر نہیں تھا، ورنہ خوف پیدا کیوں ہوتا اس کو؟ حق تعالیٰ نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی۔ رب کریم حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، اس کو اتنا قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا، روایت میں ہے کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق، کیسا ہاتھ واللہ عالم، بس ہمارا ایمان ہے اس کا ہاتھ ہے، کیسا ویسا اس میں نہ جائے، اور اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپکے اللہ اس کے سغائر گنوائے گا، تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ دل میں سوچے گا کہ بس اب تو خیر نہیں، جہنم کے فیصلے یقینی ہیں۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میرے لیے جہنم لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں ستاری کی تھی، اب بھی تیری ستاری کر کے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، جا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ خود ہی کہے گا اللہ ابھی تو نے فلاں گناہ نہیں گنوایا، فلاں نہیں گنوایا، وہ بھی تو میں نے کیا تھا، وہ بھی تو میں نے کیا تھا، ابھی تک تو جہنم کا اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہا تھا، اور اب خود ہی اپنے گناہ کو بتانے لگے گا اللہ کو۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسیں گے
کہ ابھی تو ڈر رہا تھا اور ابھی خود ہی اپنے گناہ بتانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اس لیے جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جان میں جان باقی ہے، ہمیں روزانہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے ایک دعا نقل کی ہے، اللہم ارحم وتجاوز وتکرم وتجاوز اما تعلم فإنك تعلم ما لا اعلم وانت الاعز الاکرم۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کہاں پڑھی تھی؟ جب صفا اور مروہ پر چل رہے تھے تو میلین اخضرین جو دوڑنے کی جگہ ہیں، بیچ میں تھوڑی سی جہاں گرین لائٹ آتی ہے، وہاں حضرت نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم اغفر ورحم وتکرم وتجاوز اما تعلم فإنك تعلم ما لا اعلم۔ اس میں مجھے صرف اتنا سمجھانا ہے، فإنك تعلم ما لا اعلم، اے اللہ بہت سے گناہ وہ ہیں جو کر کے مجھے یاد نہیں رہے، تجھے یاد ہے۔ میں تو بھول گیا میں نے کیا کیا گناہ کیے، لیکن تو جانتا ہے، اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے۔ یہ دعا حضرت نے وہاں فرمائی تھی، بہت جامع دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو توبہ نصوحہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہماری عبادتیں چھوٹی ہے تو کیا مسئلہ؟ توبہ نصوحہ کیسے ہو؟ اس سلسلے میں زکوٰۃ کبھی قضا نہیں ہوتی، مسئلہ یاد رکھیں، زکوٰۃ میں قضا ہے ہی نہیں، آپ جب چاہیں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جلد از جلد ادا کر دو، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت آ گئی تو سر پہ زکوٰۃ رہ جائے گی، باقی زکوٰۃ قضا نہیں ہوتی۔ آپ اس سال کی زکوٰۃ 2 سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں، 3 سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پتا کہ میں اتنا جیوں گا، مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے جلد از جلد زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ حج کبھی قضا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، فرض ہوا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جلدی سے حج ادا کر لیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیا معلوم کب سانس نکل جائیں، لیکن قضا نہیں ہوتا۔ اگر اس سال حج فرض ہوا ہے اور 4 سال کے بعد بھی کر لیا تو قضا وضا کا مسئلہ نہیں، وہ ادا ہی ادا ہے۔ روزوں کا مسئلہ خود قرآن نے بیان کر دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو روزے رمضان کے چھوٹ گئے، زندگی میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فقہا لکھتے ہیں جلد از جلد ادا کر لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور اگر مسلسل بیماری چلتی رہی اور صحت اور شفا کی طرف رخ نہیں ہوا اور طبیعت ہماری صحت کی طرف نہیں آئی تو پھر قرآن میں فرمایا کفارہ دے دو، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ جب بیماری سے صحت کی طرف رجوع ہی نہیں ہو رہے تو کفارہ دے دیں، اور 1 روزے کا کفارہ 1 صدقۃ الفطر، کتنا سستا سودا ہے، 2 کلو گیہوں، 1 صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ 2 کلو گیہوں، اعلیٰ درجے کے اگر گیہوں لے لو اس وقت تو بھی 60-70 روپے کے آتے ہیں 2 کلو۔ کتنا سستا سودا اللہ نے کیا ہے کہ تیری بیماری کی وجہ سے تیرے روزے رہ گئے، تو اب اس صورت میں تو اس کی جگہ پر بیماری سے صحت عود نہیں کر رہی ہے تو 1 روزے کے بدلے میں 60-70 روپے روزانہ کے حساب لگا کر صدقہ کر رہے ہیں۔ کیسا رب ہے وہ، کیسا رب ہے، ورنہ وہ اگر یہ کہہ دیتا بیماری میں بھی تجھے رکھنا پڑے گا تو اس انسان کا کیا ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس رب نے جب میری اور آپ کی زندگی کو خرید لیا ہے، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زندگی کو خرید لیا، تو وہ ہماری باڈی کا مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، میری جان کو بھی خریدا، میرے مال کو بھی اس نے خریدا ہے، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ جنت دے گا۔ لیکن آگے جب بیان کرتے ہیں تو میں علماء کے لیے ایک نقطہ بیان کروں، جان بھی خریدی، مال بھی خریدا،
لیکن آگے وضاحت میں جان کا بیان کیا، مال کا بیان نہیں کیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جان کا بیان کر رہے ہیں، مال کا بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب جان کا مسئلہ آ جاتا ہے نا تو وہ لاکھوں روپے دے کر کے بھی جان چھڑا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مال تو دینے ہی والا ہے، جان کے مسئلے میں تو پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے تقاضے تھے، اس لیے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو ہماری جان بھی خریدی، مال بھی، سب اسی کا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رمضان میں شدت بیماری کے باوجود کہہ دیتا کہ نہیں روزے رکھ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں قضا کر لینا، اور اگر تندرستی نہیں آئی کفارہ دے دو۔ صرف نماز قضا ہوتی ہے۔ اب نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد دلانے پر نماز پڑھ لیا کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد دلانے پر نماز پڑھ لیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قضائے عمری کوئی چیز نہیں، نہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، امام احمد کی فقہ دیکھو، امام شافعی کا دیکھو، ابو حنیفہ مالک کا دیکھو، فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری نمازیں اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو یاد کر کے، اگر ترتیب سے پہلے آپ کو یاد آ گیا تب تو اسی ترتیب سے پڑھ لو، اور اگر بہت وقت گزر گیا ہے تو پھر جس طرح چاہے پڑھو۔ بیچ میں بہت ساری وقت کی نمازیں ادا کرتے چلے گئے، اور پھر یاد آیا کہ میری 10 سال پہلے نماز چھوٹی تھی، ظہر کی یا فجر کی یا عصر کی، تو فرمایا اس کو پڑھ لو، یہ قضائے عمری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ بلا وجہ کے لوگ منع کر رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا ہے میرے یاد دلانے پر نماز پڑھو، اگرچہ مفسرین نے اس کا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے میری یادوں کے لیے نماز پڑھو، دونوں ہی معنی ہے اس کا۔ میرا ذکر نمازوں میں ہے، نماز پڑھو میرا ذکر ہے، لیکن دوسرا ترجمہ ہے جو بخاری کر رہے ہیں کہ میرے یاد دلانے پر نماز پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا اور سارے انتظامات تم نے اٹھنے کے کیے تھے، الارم بھی رکھا تھا اور سب کچھ تم نے کیا تھا، لیکن تھکے ہارے تھے اور جو ہے نہیں اٹھ پائے، یا تم نے نیند کی ٹیبلٹ لے رکھی تھی، اور سارے اٹھنے کے انتظام کے باوجود تم اگر فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکے، گھبراؤ نہیں، اب جب تمہیں یاد آ رہی ہے فجر کی نماز، یہ میں یاد دلا رہا ہوں، اسی وقت پڑھ لو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد دلانے پر نماز پڑھو، میں تم کو یاد دلاتا ہوں۔ تو جب تک حیات ہیں وہاں تک ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کو ہم ادا کر لیں۔ ایک ترتیب بنا لے ذہن میں کہ میری زندگی میں فجر چھوٹی ہے، میں آج فجر پڑھ رہا ہوں، میری زندگی میں ظہر چھوٹی ہے، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میری زندگی میں عصر چھوٹی ہے، میں عصر پڑھ رہا ہوں۔ اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسئلہ سنو، اور عصر کی نماز بھی پڑھ لینے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں فرض۔ فجر کے پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے نفل پڑھنا منع ہے، سنت پڑھنا منع ہے، فرض پڑھنا جائز ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ لی ہم نے، اس کے بعد عصر کی چھوٹی ہوئی کوئی فرض پڑھ لے، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کوئی فجر چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھ لے، لیکن یاد رکھو فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر پہ پڑھو، مسجد میں نہیں۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر عصر پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو کنفیوژن ہوگا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد تو منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کہاں آپ وضاحت کرتے پھرو گے کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی فرض پڑھ رہا ہوں، اور پھر فرمایا خام و خواہ کے لیے اپنے گناہ کو ظاہر مت کرو، گھر پہ جا کر پڑھ لو، پڑھو لیکن گھر پہ جا کر۔ تو ایک ترتیب ہم بنا لیں، کب تک ہم قضا کرتے رہیں گے؟ فرمایا جب دل مطمئن جب تک نہ ہو جائے، دل جب مطمئن ہو گیا کہ میری قضا ساری نمازیں ادا ہو گئی ہے، بس یہ توبہ ہو گئی نمازوں سے،
یاد رکھو، تو نماز کے باب میں توبہ یہ نہیں اللہ میری نمازوں کو معاف کر دے، ایسے معاف نہیں ہوگی، نماز کے باب میں پڑھنا پڑے گا، یہ توبہ ہے اس کی۔ ہر عمل کی توبہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ روزوں کی توبہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لو، اور اگر نہیں طاقت آئی تو فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ زندگی میں ادا کر دو، حج زندگی میں ادا کر لو، اور نماز کی توبہ یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ لو۔ البتہ میں نے کسی بندے کو ستایا ہے، ذلیل کیا ہے، غیبت کی ہے، برائی کی ہے، اس کی توبہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجمالی معافی مانگ لو۔ بہت تفسیر مت کرو کہ میں نے یہ کیا تیرے ساتھ، میں نے یہ کیا، اس لیے کہ تفسیر میں اس کا دل دکھے گا اور یہ اور گناہ ہوگا دل دکھانے کا۔ تفسیر مت کرو، بھائی ہماری طرف سے کوئی بات ہو گئی ہو آپ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اجمالی معافی سے معافی ہو جاتی ہے، تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، معافی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے حکیم علامہ حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی معافی مانگتا تھا اجمالی تو میں کہتا تھا وضاحت کرو، وضاحت کرو۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں وضاحت مانگتا تھا کہ مجھے کوئی تکبر ہے، میں اس لیے وضاحت مانگتا تھا کہ اس نے میری جو برائی کی ہے اگر مجھ میں موجود ہے تو میں دور کرنے کی کوشش کروں، قربان جائیے، میں اس کو دور کروں اپنے اندر سے، اس لیے میں وضاحت مانگتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی کبر و غرور، بھلا کلام نبوت کے مقابلے میں کیا کبر و غرور، لیکن اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، تو اس سلسلے میں اجمالی معافی مانگ لیں، اور اگر مالی حقوق باقی ہے تو اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اتنی کوشش کریں کہ میرا رات دن اس کے حقوق مالیہ کو ادا کرنے میں لگ جائے۔ اللہ جانتا ہے، پھر یاد رکھنا کہ میں کتنی کوششیں بھی کر رہا ہوں۔ اکابر نے لکھا ہے کہ اگر ساری کوشش کر لی، رات دن ایک کر لیا اس کے لیے، لیکن کوئی اسباب بن نہ پائے اور موت کا بلاوا آ گیا تو رب کریم معاف کر دے گا، اور معافی کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ سامنے والے کو اپنی طرف سے راضی کر کے اس بندے کی معافی کا انتظام کر دے گا۔ کس حدیث سے ثابت کیا؟ بزرگوں کی نظر دیکھیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے 99 کو قتل کیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ 99 کو قتل کیا تھا۔ اب وہ کسی کو پوچھنے کے لیے گیا کہ مغفرت کا راستہ کیا ہے، یہ قتل کرنا حقوق العباد ہے، جب ہی تو قصاص ہے اس کے بدلے میں، اور اگر سامنے والا معاف کر دے تو معاف بھی ہو جاتا ہے، یہ سامنے والے کا معاف کرنا دلیل ہے کہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اس نے 99 کو قتل کیا تھا، پھر کسی سے پوچھنے گیا کہ بھائی معافی کی کوئی صورت، دل کے اندر اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے، کوئی معافی کی شکل؟ تو اس نے کہا کوئی شکل نہیں، 99 کو قتل کیا اور اب معافی کی شکل؟ تو کہا 100 پورے ہو جائیں تو بھی چل، اس کو بھی قتل کر دیا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خشک صوفی تھا، فقہ سے وابستہ نہیں تھا، جس نے یہ جواب دیا نا کہ معافی نہیں ہوگی، وہ خشک صوفی تھا، فقہ سے واقف نہیں تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ یہ کہا ہے، جہاں جریز کی روایت آتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بلایا بنی اسرائیل کے اندر، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور نماز کے بعد گئے اور ماں کی بد دعا آ گئی اور وہ ذلیل ہو گئے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں لیس فقیہا، جریز فقی نہیں تھے، اگر فقی ہوتے تو نماز توڑ کر ماں کا جواب دے دیتے کہ نماز کا بدل ہو سکتا ہے، ماں کے جواب کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فقاہت، یہ فقاہت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فقی نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں فقاہت کی ضرورت ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ بھاری ہے 1000 عابد کے مقابلے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو گمراہ کرنا مشکل ہے۔ فقاہت بہت بڑی چیز ہے، اور اب تعالیٰ جل شانہ جس کو فقاہت کی دولت سے نوازتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو فقاہت دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، پھر وہ مسائل کو کھولتا ہے، جزیات کو نکالتا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے پوچھا مسئلہ وہ صوفی تو تھے، فقیہ نہیں تھے، انہوں نے جواب دیا کہ معافی کی کوئی شکل نہیں، تو اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے، لیکن دل میں طرف ضرور ہے کہ معافی کی کوئی شکل نکلے۔ کسی فقیہ سے مسئلہ پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، جاؤ اس بستی کے اندر اور ان کے پاس رہو، وہ تمہیں طریقہ سکھائیں گے معافی کا، اور وہ تمہارا راستہ نکالیں گے، ان کے پاس جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام کفرہ تھا، اور جس بستی میں جا رہا ہے اس کا نام نصرہ تھا، جہاں اللہ والے تھے، جہاں فقیہ تھے۔ اب یہ چلا ہے اور راستے میں اللہ کا بلاوا آ گیا، موت آ گئی۔ تو روایتوں میں ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا گھسیتا۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انسان موت کے موقع پر کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پانی لے لیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گھسیتا، اس لیے کہ دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ جس بستی کی طرف مجھے جانا ہے میں جلدی سے پہنچوں، اور بس موت آ گئی، روح قبض ہو گئی۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے، اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے ابھی توبہ نہیں ہوئی ہے اس کی، ابھی تو وہاں گیا نہیں، توبہ کا مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے چلو اس کو جہنم میں لے چلو۔ اور رحمت اور جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے تو چلا ہے، اس کو جنت میں لے چلے۔ اب دونوں فرشتوں کی بحث ہے۔ یاد رکھو فیصلہ تو اللہ ہی کرنے والا تھا، لیکن یہ سارے انتظامات کیوں کروائے اور نبی سے بیان کیوں فرمایا؟ تاکہ اللہ کی رحمت اے محمد کی امت تم سمجھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے یہ ساری روایت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اب دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں فرشتے، ملائکہ عذاب بھی اور ملائکہ جنت بھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، یہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے اور جہاں سے چلا ہے اس کو ذرا ناپ لو اس کا، جس بستی سے یہ قریب ہے وہ فیصلہ کر دو۔ اگر کفرہ سے قریب ہے اپنی بستی سے تو جہنم میں لے جاؤ، اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے اگر اس کے قریب ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اب جو ناپا گیا تو وہ جہاں گرا تھا اور اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے آپ کو آگے کی طرف ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو یہی جو آگے چلا تھا نا، اسی میں کچھ وہ رحمت اور نصرہ کی طرف قریب ہو گیا۔ جب ناپا گیا تو نصرہ سے قریب تھا، کفرہ سے دور تھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس پر فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں اس نے بھرپور کوشش کی معافی کی، اور اپنے آپ کو گھسیتا اور کھینچا۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اگر حقوق مالیہ باقی ہے اور حقوق العباد باقی ہے، اس میں رات دن کی انتھک کوشش کر لیں اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اور اس درمیان بلاوا موت کا آ گیا تو پھر حق تعالیٰ نظام فرمائیں گے کہ سامنے والے کو قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے ثواب دے کر اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ جانتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، صرف میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے کہ بندے نے کتنی کوشش کی، یہ دورہ بھی ہے یا نہیں، اس کے دل میں غم بھی تھا یا نہیں حقوق العباد کا، اس کا دل بے چین تھا یا نہیں حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ دوڑ رہا تھا یا نہیں دوڑ رہا تھا، اس کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو۔ اور پھر اسی پر وہ روایت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ مثلا آپ کے پیسے میرے پاس باقی اور میں نے انتھک کوشش کی تھی دنیا میں، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا اپنے آپ کو یہ حقوق العباد ادا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ حضرت جابر کا واقعہ لے لو کہ ان کے باپ کے پاس، عبداللہ کے پاس بہت قرضہ باقی تھا لوگوں کا، اور حضرت عبداللہ شہید ہو گئے احد میں اور قرضہ چھوڑ کر گئے، بہت قرضہ۔ لیکن یاد رکھو وہ قرضہ دنیا کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، اصل میں حضرت عبداللہ کو لوگ امین سمجھتے تھے تو اپنی امانتیں رکھتے تھے ان کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ کہتے تھے کہ دیکھو امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ ضائع ہو جائیں تو ذمہ دار نہیں، مسئلہ ہے نا، آپ نے میرے پاس امانت رکھی، میری حفاظت کے باوجود ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں۔ اور قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ ضائع ہو جائیں تو ذمہ دار ہوں، تو امانت کے طور پر نہ رکھو، قرض کے طور پر رکھو تاکہ تمہارا پیسہ تمہیں واپس ملے۔ اس میں حضرت کے پاس لوگوں کی امانتیں بہت ہو گئی اور حضرت جو ہیں امت پر خرچ کرتے رہے چونکہ ضرورت تھی اس موقع پر، اور اس درمیان احد میں شہید ہو گئے۔ اب ان کے باغ تھے، باغ میں کھجوریں آئی تو جتنے قرض خواہ تھے، قرض مانگنے والے، وہ سب آ گئے۔ ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ باغ میں اتنا مال نہیں ہے، سب کا قرضہ کیسے ادا ہوگا، کیا ہوگا میرا؟ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے باپ کو کہ وہ احد میں شہید ہو گئے اور قرض بہت چھوڑ کر گئے اور باغ میں مال اتنا آیا نہیں ہے اور سارے آئے ہوئے، میں کیا کروں؟ حضرت آپ ذرا تشریف لے آئیں، شاید آپ کو دیکھ کر کے مجھ پر رحم ہو جائے۔ بچے تھے نا وہ، تو مجھ پر رحم ہو جائے۔ حضرت تشریف لے آئے، حضرت نے فرمایا کہ جتنی کھجوریں ہیں نا الگ الگ قسم کی، اس کے الگ الگ ڈھیر بناؤ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ شریف میں 120 قسم کی کھجوریں ہوتی تھی، اب تو 4 5 6 قسم کی ملتی ہے، حضرت کے زمانے میں 120 قسم کی کھجوریں ہوتی تھی۔ جیسے آپ کے وہاں مختلف قسم کے آم ملتے ہیں، کوئی ہاپوس ہے اور کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں ہے، نہ معلوم کیسے کیسے سب نام ہے، کوئی لنگڑا بھی ہے جو لنگڑا ساری دنیا میں گھومتا ہے، پوری دنیا میں دوڑ رہا ہے۔ تو 120 قسم کی کھجوریں تھیں، سب الگ الگ ڈھیر بنائے، حضرت تشریف لے آئے۔ تو قرض خواہوں نے دیکھا کہ اچھا نبی کو اس لیے بلایا ہے تاکہ سفارش ہو جائیں، تو وہ گھور گھور کر دیکھنے لگے جابر کو، بخاری میں ہے کانہم اغروبی، مجھے کھا جائیں گے، ایسے دیکھنے لگے۔ حضرت نے دیکھا کہ معافی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، چونکہ اس میں اکثر یہودی تھے، تو جو سب سے بڑا ڈھیر تھا حضرت نے ایک چکر لگایا اور چکر لگا کر اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا جابر اس میں سے دینا شروع کرو۔ اب جابر نے سب کو دینا شروع کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کا قرضہ ادا ہو گیا، سارے ڈھیر باقی رہ گئے، اس میں سے بھی مجھے لگتا ہے ایک دانہ کم نہیں ہوا۔ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اس کے اخیر میں جو جملہ ہے وہ مجھے سنانا ہے۔ جابر فرماتے ہیں میرے دل میں تو تمنا یہ تھی کہ سارا میرے باپ کا قرضہ میں ادا کر دوں، چاہے میری بہنوں کے لیے ایک دانہ بھی گھر میں لے جانے کو مجھے نہ ملے۔ یہ ہے انسان کو فکر کہ میں ایک دانہ بھی گھر میں نہ لے جاؤں، کوئی عرض نہیں، میری بہنیں بھوکی رہ جائیں، میں بھوکا رہ جاؤں، لیکن باپ کا قرض ادا ہو جائے۔ اور یہی جابر ہیں کہ احد کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد، چونکہ احد میں خود صحابہ زخمی تھے، اتنے ساری قبریں کیسے کھودتے، 70 قبریں کھودنا کوئی آسان تھوڑے تھا، تو ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 کو رکھے تھے۔ احد میں جو شہید ہوئے نا، ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 کو، اور جب دفن کرنے کی وقت آیا تو حضرت نے فرمایا زیادہ حافظ کون ہے اس کو پہلے رکھو۔ ہاں بخاری میں روایت ہے، جو زیادہ حافظ ہو اس کو پہلے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔
حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ وفات میں بھی اللہ کے نبی نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرمائی کہ حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، وہاں بھی اس کی قدر ہے۔ یہ تو ہماری نظروں میں عالم اور حافظ کی قدر نہیں ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں غریبوں کو، اور اپنے محلے کا امام مؤذن بھوکا مر رہا ہے اور باعث ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پوچھیں گے، اور بھائی مول صاحب کوئی ہوئی تو مصرف، بھئی یہ ہے نا مصرف ہے تمہارے وہاں، اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے تو ان کو دیا جائے۔ وہ اپنے حیا اور شرم کی وجہ سے نہیں بول رہے۔ تو خیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے ساتھ بھی 2 یا 3 کو دفن کیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جابر نے فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ میرے ابا اوروں کے ساتھ اندر رہیں، حضرت اجازت ہو تو میرے ابا کو میں نکال لوں۔ تو چونکہ وہ مجبوری کی شکل تھی اس لیے حضرت نے اجازت دے دی تھی 2-2 3-3 کی۔ بعد میں فرمایا اچھا اجازت ہے۔ تو حضرت جابر نے جب اپنے والد صاحب کو نکالا، فرماتے ہیں جیسے دفن کیا تھا میرے والد صاحب ویسے تھے، سوائے اس کان کی لو کے، اس کو ذرا مٹی نے کھا لیا تھا، باقی کفن بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ یہ جابر ابن عبداللہ ان کے والد عبداللہ ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری سوچ تو یہ تھی کہ ایک دانہ بھی میں گھر نہ لے جاؤں، لیکن میرے باپ کا حق قرض ادا ہو جائے۔ یہ محنت جب ہوتی ہے دنیا میں مقروض کی، جو قرض دار ہو گیا، اتنی فکروں کے ساتھ جب وہ دوڑ رہا ہے رات دن، پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں موت آ گئی اور نہیں ادا کر سکا، تو قیامت کے دن حق تعالیٰ جل شانہ جو قرض کا ہے مانگنے والا، تو اللہ ایک محل ظاہر کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا خوبصورت محل۔ اب وہ قرض خواہ جو ہے نا، جو میرے پاس پیسے مانگ رہا ہے، وہ آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ میرا حق اس کے پاس باقی ہے، پیسے باقی ہے اس کے پاس۔ اتنے میں وہ محل ظاہر ہوگا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ محل بڑا شاندار ہے، فرمایا ہاں، یہ کس کو ملے گا؟ تو کہا یہ اس کو ملے گا جو اپنے قرض دار کو معاف کر دے۔ فرشتے جواب دیں گے جس سے باقی ہے نا اس کو معاف کر دے اللہ۔ تو یہ کہے گا اچھا میں اگر اپنے قرض دار کو معاف کر دوں تو کیا اللہ مجھے دے گا؟ فرمایا ہاں ضرور دے گا۔ تو یہ اپنے قرض دار کو معاف کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ وہ مکان دے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے ساری زندگی ادا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے، عام نہیں ہے۔ اور جو آدمی دکار بھی نہیں آتی اس کو، بس لے کر کے بیٹھا ہے اور کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہے اور نہ کوئی فکر ہے، بلکہ جواب یہ ہے کہ کس کے دیے کہ تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں پھر وہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک پیسے کے بدلے میں اپنی مقبول نمازیں دینی پڑے گی، اور وہ سودا بہت مہنگا ہے۔ پھر میں نے آج جمعہ کے اندر بھی کہا کہ لا دراہم ولا دنانر، وہاں درہم اور دینار نہیں چلتے، وہاں عبادت چلتی ہے۔ اور جب عبادت چلتی ہے تو میں نے دنیا میں کسی سے لیا اور اس کو واپس نہیں کیا اور اس کی کوئی محنت میں نے نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے مانگے گا تو وہاں پیسے تو ہے نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمایا عبادت دو، اور میری ساری عبادت اس کے پاس چلی گئی۔ اب آگے کیا ہوا؟ لوگ تو اور بھی آ رہے ہیں، حقدار اور بھی ہیں، یہ لاؤ ہمارا حق ہمارا حق۔ اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اب تمہیں کیا دیں؟ فرمایا اللہ ہمیں تو ہمارا حق چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو، میں نے زنا نہیں کیا لیکن جس کے پیسے مجھ پر باقی تھے اس نے زنا کیا تھا، اس کا زنا میں اپنے سر پر لے کر جہنم میں جاؤں گا، اس کے گناہ کو لے کر میں اپنے سر پر جاؤں گا۔ یہ اس کے لیے ہیں جس نے دنیا میں ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر ادا کرنے کی کوشش کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، محنتیں کر رہا ہے،
فکروں میں لگا ہوا ہے، اسباب نہیں بن رہے ہیں تو خوب دوڑ رہا ہے لیکن اسباب ہوتا ہے ایسا کہ اسباب نہیں بنتے، تو ایسے وقت میں رب کریم کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ توبہ کے مختلف طریق بتائے کہ اگر عبادت ہے تو عبادت کے باب میں توبہ کے یہ طریق ہیں، اگر میں نے کسی کی غیبت، برائی، الزام وغیرہ ہے تو اس کا یہ طریق ہے، اور تیسرا اگر حقوق العباد اور مالیات کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں یہ تفصیل ہے۔ حق تعالیٰ اس میں بھی معاف کرتا ہے بشرطے کہ بندہ اس میں کوشش کرتا رہے۔ اگر کوشش کے باوجود نہ ملا اور موت کا وقت آ گیا تو اللہ اس کے لیے خود بخود معافی کا نظام فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہا، اور اس کے لیے روزانہ استغفار بھی پڑھتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین جب کوئی بیعت ہوتے ہیں تو اس میں ایک تسبیح بھی دیتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ رات میں سوتے ہوئے استغفار پڑھ کے سو لیا کرو تاکہ نامہ اعمال صاف رہیں، اگر رات میں بلاوا آ گیا تو کلیئر دفتر کے پاس اللہ کے پاس پہنچے گی، صاف ستھرے دفتر کے پاس۔ روزانہ رات میں اپنا تھوڑا سا 5 منٹ محاسبہ کر لو، 5 منٹ محاسبہ کا معنی ہر چیز کا جب ہم حساب کرتے ہیں، آج کی آوک کتنی، آج کی جاوک کتنی، آج کیا ہوا، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، دنیا بھر کے حساب شام کو کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہے تو 8,000 تنخواہ آئی، 10,000 تنخواہ آئی، دودھ کس کو دینا ہے، پیسے کس کو دینا ہے، فلاں سے کیا لینا ہے۔ جب ہم تھوڑے سے پیسوں میں اتنے سارے حساب اور محاسبہ کر رہے ہیں تو زندگی کا محاسبہ تو بطریقہ اولا ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے حساب میں اوپر نیچے ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے حساب میں اوپر نیچے ہو گیا، اللہ کی قسم پھر وہ اللہ کا عذاب سروں پر مندلانے لگتا ہے۔ اس لیے روزانہ 5 منٹ محاسبہ کر لو سونے سے پہلے کہ میری آج کے دن میں نے کیا کیا۔ اگر گناہ ہوئے ہیں معافی مانگ لو اللہ سے، اور اگر نیک کام ہوئے ہیں تو اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ کا شکریہ ادا کر لو۔ کوئی ضروری نہیں کہ اٹھ کر 2 رکعت پڑھو، نہ، زبان اللہ کا شکریہ ادا کر لو، میرے مالک آج تو نے مجھ سے یہ دین کا کام کروایا، یہ کام کروایا، یہ کام کروایا، تیری حکمت اور تیری اجازت اور تیری قوت اور تیری طاقت کے بغیر میں نہیں کر سکتا تھا، تو نے ہی کروایا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اس پر سچے دل سے توبہ کر لو۔ ہمارے حق تعالیٰ جل شانہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے رب ہیں، اتنے پیارے رب ہیں، اتنے پیارے رب ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو رب کہتا ہوں، رب نہیں کہتا، میں تو اپنے اللہ کو ربا کہتا ہوں۔ او میرے ربا، بہت پیار سے، جیسے ابا اسی طرح میرے ربا، وہ بہت پیارے اللہ ہے، بہت پیارے اللہ ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوں کہا یا ربی، فرمایا اللہ کی رحمت دل ملا کر اس کی طرف دوڑتی ہے۔ بنیت الطالبین میں پڑھیں، اے میرے رب، جیسے یا امی اور میری ماں، تو ماں تڑپ کر دوڑتی ہے، او ابا تو ابا تڑپ کر دوڑتا ہے، تو ربا کہنے پر اس کی رحمت دوڑتی ہے۔ تو اس رب کو کیوں نہ منائیں، اس کو کیوں راضی نہ کریں؟ دنیا والوں کو آزما لیا، ذرا اس کو بھی تو آزماؤ، اس سے بھی تو معاملہ کرو، اسے بھی تو معافی مانگو، اس کی بھی باتوں کو مانو، انشاءاللہ تعالی اس کی رحمتیں آج نہیں تو کل اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور منانے کا طریقہ توبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.